بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ 15 جنوری 2026 بروز جمعرات، یہ وہ دن ہے جب منگل یعنی مارس سیجیٹیریس سے ٹرانزٹ کر کے کیپریکون میں داخل ہو جائے گا، یعنی برج جدی مکر راشی میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 13 جنوری کو وینس وہاں پہ ٹرانزٹ کرے گی، 14 کو جو ان سے سورج ٹرانزٹ کرے گا 10ویں گھر میں مکر راشی میں کیپریکون میں، اور 15 کو جناب مارس صاحب بھی جو ان سے ہیں وہ بھی ٹرانزٹ کر جائیں گے۔ اب یہ تین پلینٹ کا جو ان سے آپس میں کنجکشن، سورج بھی وہاں پہ جو ان سے پورے بل کا طاقت کا وینس کے دوست کا گھر ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ منگل اور زحل، یہ 10واں گھر باقاعدہ زحل کا گھر ہے، یہ تو آپ بڑی اچھی طرح بخوبی جانتے ہیں کہ منگل اور زحل جو ان سے دونوں آپس میں گہرے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود منگل کو یعنی مارس کو 10ویں گھر میں جا کے ایگزالٹڈ ملتا ہے 28 ڈگری پہ۔ 28 ڈگری پہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اب منگل کو ہی کیپریکون میں جا کے جو ان سے ایگزالٹڈ کیوں ملتا ہے؟ دشمن کا گھر ہے، لیکن میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا جو شر ہو وہ آنے والے وقت میں شر ہی رہے، وہ خیر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے جو آج خیر ہے وہ کل جو ان سے خیر ہو، وہ شر بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا منگل کو یہاں پہ 28 ڈگری پہ جا کے یہ ایگزالٹڈ کا ہوتا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ بڑے سوچنے کی بات ہے، وہ اس لیے یہ جو 10واں گھر ہے یہ ٹھہراؤ ہے، منگل کو یہاں کے ٹھہراؤ ملتا ہے۔ دوسرا، منگل کے جو ان سے یہاں پہ جو نچھتر ملتے ہیں وہ اس کے اپنے دوست ہیں۔ اترشارہ جو سورج کا نچھتر، 2 چرن جو اس کے رہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے جو 4 چرن ہیں وہ اس کے ملتے ہیں شارون کے جس کا مالک چندرما ہے، پھر دھنشتا جس کا مالک خود منگل ہے۔ یہ 3 جو ان سے نچھتر ہیں وہ اس کے دوست ہیں۔ منگل جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگریسو ہے، بے باکی ہے، ضد ہے، اٹیک ہے، ایکشن ہے۔ انسان کے اندر جتنی بھی جو ان سی انرجی فلو ہے وہ سارا منگل ہے، مریخ ہے۔ حالانکہ یہ فائر ہاؤس ہے، اس کا جو ان سا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے اسکارپیو، وہ واٹر سائن ہے، لیکن یہاں پہ آ کے جو ان سے باقاعدہ اس کو ایگزالٹڈ ملتا ہے، وہ اس لیے ایک تو 10واں گھر جو ان سے وہ سرکار کا گھر ہے، قانون کا گھر ہے، عدل و انصاف کا گھر ہے۔ 10واں گھر انسان کے مان سمان کا گھر ہے، ترقی کا گھر ہے۔ 10واں گھر ڈسپلن کا گھر ہے، منگل بھی ڈسپلن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 10واں گھر راجا کا گھر ہے، حکومت وقت کا گھر ہے 10واں گھر۔ 10واں گھر کرم کا گھر ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہمارے اندر جو بھی انرجی ہے، جو بھی ہم کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں، 10واں گھر ڈیسیژن پاور کا بھی ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیسیژن لیتے ہیں وہ چاہے منگل کی انرجی کیوں نہ ہو، لیکن پورا اسے ہم 10ویں گھر میں جا کے کرتے ہیں۔ کچھ تو کرنا ہے نا، بھوک لگے گی یا کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، نیند آئیں گی یا سوئیں گے یا نہیں سوئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ہم نے کرم کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے وہ 10ویں گھر سے ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہوتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ان سا اشرف المخلوقات جو ان سا بنا کے بھیجا۔ منگل یہاں پہ 45 دن رہے گا،
جیسا میں نے آپ سے میری جو سورج کی وہ ویڈیو میں باقاعدہ میں نے سن کی ویڈیو میں کہا ہوا ہے کہ یہاں پر آ کر بہت عجیب و غریب فیصلے ہونے جا رہے ہیں. تو منگل جب سورج کے نچھتر میں آئے گا تو حکومتی لیول پہ جو فیصلے ہوں گے، منگل سپہ سالار ہے اصل میں. جو حکومت میں بعض افراد کے بالکل خلاف توقع فیصلے ہوں گے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بہت چیزیں جو سی ہیں وہ ایکسپوز ہوں گی. پولیس ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ آپ کو کچھ ایسے لوگ جو نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے، جن کی ترقیاں بڑی انہونی بات ہوگی، اور جو اس ملک کی اصل پاور ہے، جو اصل طاقت ہے، جس کے تابع سب ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. ان تمام فیصلوں میں ان کا فیصلہ افضل ہوگا. جو وہ کہیں گے وہی ہوگا. کچھ چیزیں منظر عام سے ہٹیں گی، جو منظر عام سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اس طرح کی کچھ جو سی ہے نا معاملات رہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ سورج ان سے 12 گھروں پر اپنے کیا اثر ڈالے گا، اسی طرح منگل یعنی مارس وہ جب آتا ہے 15 تاریخ کو تو وہ اپنے اثر کیا ڈالے گا. سب سے پہلے تو بات کروں گا برج حمل یعنی ایریز کی. آپ کا اپنا جو ان سے اسٹینڈرڈ کا مالک ایگزالٹڈ میں بالکل عزت مان سمان بڑھے گا، لیکن محنت کرم کا گھر ہے یہ 10واں گھر. جتنی محنت کریں گے، جتنا اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے، اور ایکشن صرف لڑائی جھگڑے میں نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھے گا. ہر اس کام میں ایکشن لینے میں بالکل آپ نے دیر نہیں کرنی. اپنی انرجی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے استعمال میں لانا، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ چارج کر کے چلنا ہے، جس میں آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں بہتری کی طرف، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، رشتوں کے حوالے سے ہو، سماج کے حوالے سے ہو. دیکھیں انسان جو نا اپنے آپ کو جب تک ڈیوائڈ نہیں نہ تقسیم نہیں نہ کرتا تو سماج میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ ایک ڈائریکشن کی طرف کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے. تھوڑا تھوڑا چیزیں جو سی ہے بانٹنی پڑتی ہیں انسان کو، وہ چاہے وجود کا حصہ ہی کیوں نہ ہو. تو لہٰذا بالکل ایگزالٹڈ میں سورج بھی 10ویں گھر میں، وینس بھی 10ویں گھر میں، تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. آپ اپنے جتنے بھی یہ 2026 کا سال جو سا جنوری 15 جنوری کے بعد یہ سمجھ لیں آپ کہ آپ نے اس سال کو کس طرح جو سا اس میں اپنے جتنے بھی پچھلے سال کے ادھورے کام ہیں اس کو کس طرح کرنے ہیں. جوڈیشلی کے معاملات میں کچھ آپ کی پرابلم ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، اور خاص طور پر جن کو باقاعدہ کینسر کا مسئلہ ہے، اس مرض میں مبتلا ہے، اس میں آپ اپنا معالج بدلیں گے یا اپنے اندر ول پاور پیدا کریں گے. جو بھی آپ نے میڈیسن ڈاکٹر نے تجویز کی ہے اس کو پورے یقین کے ساتھ آپ نے جو سا لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ فاقہ دے گا. یقین بڑی چیز ہوتی ہے. اب بات کروں گا برج ثور یعنی ٹورس کی. دیکھیے آپ کے 9ویں گھر میں بھاگیستان میں اب آپ کو اپنے بھاگیہ کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایکشن تو لینا ہوگا، بالکل کرنا ہوگا. سفر آپ کا یقینی طور پر پڑ رہا ہے اور کسی قسم نہیں رک پا رہا. دوسرا ہائر ایجوکیشن میں آپ نے جتنی بھی کاوشیں کی ہوئی ہیں، جو آپ کو کوئی جاب کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سی تھی وہ نئی بہتری کی طرف جا رہی تھی، وہ بھی اب جانا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. جو بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے ان کی پروموشن یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. منگل بھومی بھی ہے، زمین بھی ہے. زمین کے معاملات میں جتنے بھی آپ کے کوئی مسئلے رکاوٹوں کا شکار ہیں وہ اب بہتر ہونا شروع ہوں گے. یہ آپ کے 7ویں گھر کا مالک بھی جو سا بزنس میں ایک دم جو سا چڑھاؤ دیکھنے کو ملے گا، اور آپ جو بھی اب فیصلے کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. برج جوزا جیمنائی 3را گھر. دیکھیں تھوڑا سا آپ کو احتیاط کر کے چلنا ہوگی ہارٹ کے مسئلے میں، خاص طور پر بہت ضروری ہے آپ کے لیے.
کچھ چیزیں جو سی ہیں بندش کی طرف آپ کو لے کے جائیں گی، ذہن میں ایسے خیال آئیں گے۔ لڑائی جھگڑے سے آپ نے اجتناب کرنا، بالکل نہیں جھگڑنا جوزا والوں نے۔ اس کی وجہ کہ 8ویں گھر میں منگل، 8ویں گھر میں سورج، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر کچھ چیزیں جو سی آپ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے ان چیزوں کی پرواہ بالکل نہیں کرنی، صرف اپنی ڈائریکشن درست رکھنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جوپیٹر آپ کے گھر میں ہے، صرف آپ جو سا اپنے کول و فعل میں تضاد نہ ہونے دیجیے گا، باقی سب مالک خیر کرے گا۔ زمین کے حوالے سے جو بھی آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، چاہے وراثت کا ہو، چاہے بڑے بھائیوں کے زمین کے تنازع کا ہو، اس کو ذرا بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ برج سرطان 7ویں گھر میں، ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ بزنس میں یہی وقت ہے آپ کا کہ آپ نے اب ڈسیزن جو سے ہیں وہ لینے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باقاعدہ کامیابی ملے گی۔ لائف پارٹنر سے لے کے بزنس پارٹنر تک آپ نے بیلنس جتنا ٹھہراؤ کر کے چلیں گے، آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا، اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں، دوسرا تھوڑا سا لیور کا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ برج اسد لیو سنگھ راشی 6 گھر میں منگل اچ راشی کا، یہ آپ کے 4تھے گھر کا مالک بھی ہے اور آپ کے باقاعدہ 9ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ روزگار کے معاملات میں تو بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے۔ جاب کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سی ڈسٹرب ہوئی تھی وہ بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور دوسرا، صحت آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بالکل ٹھیک ہوگی۔ تھوڑا سا ذہن کو کنٹرول کر کے چلیے، باقی آپ کے معاملات بالکل ٹھیک ہے۔ اور جتنا آپ اپنے آپ کو سماجی کاموں میں ایکٹیو کریں گے، گھر کے معاملات میں ایکٹیو کریں گے، اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ برج سنبلا کنیا راشی ورگو، آپ کے باقاعدہ 5ویں گھر میں دیکھیے، جو بچے انجینئرنگ، فارمیسی اور باقاعدہ سرجری کے معاملات سے جو ریلیٹڈ ہیں ہیلتھ کی دنیا سے، ان کے لیے بڑا بہترین موقع ہے، بڑا بہترین۔ اپنے معاملات کو، تعلیمی معاملات کو، جاب کے حوالے سے ان کو فوکس کرنا شروع کریں، اس کے آپ کو رزلٹ بڑے پازیٹیو ملیں گے، اور یہی وقت ہے جو آپ کی بیس بنا کے چلے گا، اور اسی نے آگے چل کے آپ کے کام آنا ہے۔ تھوڑا سا ریلیشن کے معاملات میں، جذباتی معاملات میں تھوڑا دیکھ بھال کے چلیے گا، صرف اپنی ایگو نہیں آپ نے بننے دینی۔ اور شیئر مارکیٹ سے آپ کو اچانک جو سا وہ فائدہ ہو سکتا ہے، بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ کہیں آپ نے بینک میں کوئی جاب وغیرہ کو کوئی آپ نے سی وی وغیرہ دی ہوئی ہے یا کسی کو کہا ہوا ہے، تو اس میں آپ کو اچھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اب بات کروں گا برج میزان لبرا تلا راشی 4تھے گھر میں، ہارٹ کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا، اور دوسرا والدہ کی صحت کا آپ نے خیال کر کے چلنا ہے۔ کوئی بھی آپ نے جون سی ہے ایسی مرغن غذائیں یا کوئی ہیلتھی جون سی ہے ڈائٹ کی طرف تھوڑا سا پرہیز کر کے چلیے گا، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بالکل بڑھے گی، لیکن اس میں آپ کی فیم بھی ہوگی۔ آن لائن جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں اس میں آپ کو جون سا بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برج اکرب اسکارپیو اپنا ہی 3 گھر میں ایگزالٹڈ کا، دیکھیں یہاں پہ تیسرا گھر حالانکہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایگزالٹڈ کا ہے، جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو اس کا رزلٹ ملیں گے، بہت اچھے رزلٹ ملیں گے آپ کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور دوسرا، کوشش کیجئے کہ تیسرا گھر جو سا وید ایسٹرالوجی میں انسان کے بازو ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جتنے اچھی مطلب لوگوں کی بھلائی کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہاتھ پیار کے لیے اٹھیں تو اس کا رزلٹ آپ دیکھیے گا۔ آپ کا اگر باقاعدہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا سے آپ ریلیٹڈ ہیں تو اس میں آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ چنوتیاں بھی ایسی ملیں گی جو یادگار ہوں گی، لیکن وہ اس کو آپ بالکل پورا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سیجیٹیریس 9واں گھر، برج قوس دھنو راشی، دیکھیں 2 گھر میں محنت تو آپ سے بالکل کروائے گا، لیکن اپنے پیسے، اپنی جون سی انویسٹمنٹ جو بھی آپ نے کی ہوئی ہے یا سیونگ کی ہوئی ہے، اس کو ذرا دیکھ بھال کے آپ نے چلنا ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اپنے الفاظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کے کیجیے گا، ترک چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور خاندان میں کچھ انہونی لوگ کچھ ہوتے ہیں، خاندانوں میں جو بڑے انہونی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے بات ایسی کرنی یا کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹو کر کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے، ان سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہاں، بیوی پہ تھوڑا سا آپ کا جون سا ہے کوئی خرچہ بالکل پڑ سکتا ہے اس کی صحت کے حوالے سے۔ اب برج جدی کیپریکون 10واں گھر، دیکھیے آپ کے گھر میں منگل، یہ آپ کے 4تھے گھر کا مالک بھی ہے، اور آپ کے باقاعدہ 11ویں گھر کا مالک ایگزالٹڈ میں، آس امیدیں تو یہاں پہ پورا ہوگی، عزت مان مرتبہ بھی بڑھے گا، اور اگر 45 سال کے ہیں تو ایسا لگے گا جیسے 25 سال کے ہیں، ایسی انرجی جون سی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جون سا
محسوس کرنے کو ملے گی، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، اپنے پراپرٹی کے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور سرمایہ کاری جہاں آپ نے کی ہوئی ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس کر کے چلیے گا۔ بالکل اگر آپ پولیس کے محکمے میں سے وابستہ ہیں تو آپ کی پروموشن بالکل یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جہاں حق کی بات ہو وہاں پہ تھوڑا ایکشن بھی لے لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، صرف اس چیز کا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ اب برج دلو یعنی 11ویں گھر کی بات کروں، ایکویریس کی، کمبھ راشی کی، تو 12ویں گھر میں ایک تو لیٹیگیشن کے معاملات سے تھوڑا سا آپ کو بچ کے چلنا ہوگا، اور کوئی ایسا سکینڈل، کوئی ایسی کوئی چیزیں جو ان سی ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں جس میں بری طرح کوئی فیم آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان چیزوں کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ بائیں آنکھ کا بالکل خیال کر کے چلیے گا، اور اپنے روزگار کے معاملے میں، جاب کے معاملے میں کسی قسم کی بھی آپ نے تبدیلی کا سوچنا بھی نہیں ہے، ان چیزوں کا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ ہاں ایک چیز باقاعدہ آپ کو سسرال سے کوئی تھوڑا سا جو ان سا وہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ خاص طور پر تعلق بہتر رکھنے ہوں گے، کوئی وراثت کے والے سے کوئی اختلافات پڑ سکتے ہیں۔ اب بات کروں گا برج حوت پائسیس کی، منگل آپ کے سورج 11ویں گھر میں، لیکن یہاں منگل کی بات ہو رہی ہے، منگل آپ کے خانہ مال کا مالک ہے۔ بیرون ملک میں اگر آپ نے کچھ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، یا کوئی آپ نے جیک پاٹ کا کوئی خواب سجا کے رکھا ہوا ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آس امیدیں آپ کی بالکل پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن جو سپورٹس کی دنیا سے ریلیٹڈ ہیں یا سپورٹس کے کام سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی، پائسیز والوں کے لیے بہت سنہری وقت ہے، اپنے معاملات، اپنے بزنس کے معاملات، اپنے جذباتی معاملات، ان کو بہتر کرنے کا بہترین موقع ہے۔ دیکھیے ایکشن صرف لڑائی جھگڑوں میں نہیں ہوتا، ایکشن پیار محبت میں بھی ہوتا ہے۔ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ ایکشن کہاں لینا ہے اور کہ کون سا لینا ہے، پیار والا لینا ہے کہ لڑائی جھگڑے والا لینا ہے، کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہرحال اپنا بالکل خیال رکھیے گا۔ منگل کا جو سب سے بہترین اپائے ہے مریخ کا، ایک تو زمین پہ جو انسان نا ضرور بیٹھا کرے، چاہے 5 منٹ کے لیے گھر میں ہی بیٹھ جائے، زمین کے ساتھ جو انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اٹیچ کریں۔ اور دوسرا، آج کل ویسے بھی سردی کا موسم چل رہا ہے، کسی بیمار آدمی کو شہد وغیرہ ضرور لے کے دیں، اس کی دوائی کا بندوبست کریں، یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے، سب کو یار کرنا چاہیے، اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا سب سے اہم بات، منگل کے دن گوشت کا ذرا پرہیز کریں، منگل کے دن گوشت کا تھوڑا پرہیز کریں، مٹن، بیف اور چکن، اس سے ذرا اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور کوشش کیا کریں کہ منگل کے دن مٹی کے برتن میں، پیالے میں کسی کو دودھ ڈال کے دیں یا چینی ڈال کے دیں اللہ کے نام کی، باقی مالک بہتر کرے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، محبتوں کا سفر جاری رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ چلتے چلتے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔